مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعثر اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیر و تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغاموں پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقامات ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کو متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کے جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ساتھ گرد نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کیا ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حسام نے اپنی تاریخ میں لکھا، جب بنی اسرائیل فلسطین میں موجود ہوئے اور ان کی روایت قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی لمبی ہوتی تھی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے، اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا جلد آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول رہیں، تاکہ مسجد کی تعمیر مکمل کر دی جائے۔
لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف رہے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسا ہی کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں، آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں، اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔